السلام علیکم جی۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو عید کی خوشی دی ہوتی ہے، اور مسلمان پھر عید کی خوشی مناتے ہیں 3 دن۔ ہم سر بھی سے گزارش کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ سر عید کی اہمیت اور تاریخ کیا ہے، سر پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر جاوید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ان کے اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان نازل فرما جو کہ ہمارے لیے عید قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا جو مطلب ہے وہ خوشی کا دن ہے، اور اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا۔ آدھا یعود سے ہے، عود سے ہے، عید اسی سے بنا ہے، تو یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، تو اسی لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے جی۔ اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا، جی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ جو تھے وہ 2 دن تہوار مناتے تھے جس میں وہ کھیل تماشا کرتے تھے۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ جو تم 2 دن کا تہوار مناتے ہو اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ جی، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں یہ تہوار مناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جی بالکل۔ تو اس کو دیکھیں، اب گویا کہ جو یکم شوال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوم الجزا کے طور پر جو کہ مومنین تھے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے دن کو روزہ رکھا جی، اور رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام اور جزا کے طور پر یہ عید الفطر عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں آپ نے یہ مینشن کیا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا جی، اور وہ اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، یعنی کہ یہ عید کا دن ان مومنین کے لیے ہے جو کہ سارا رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، صدقہ خیرات میں، اللہ راتوں کو قیام کرتے رہے، ان کو بطور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ عید عطا فرمائی ہے۔ اور اس کو یوم تشکر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مومنین کو یوم الجزا یعنی کہ ان کا جو بدلہ ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ جی سر۔ دنیاوی یہ بدلہ ہے، اور آگے جا تو اللہ پاک بہت زیادہ نوازیں گے انشاءاللہ۔ جی جی انشاءاللہ سر جو عید کی نماز ہے وہ جو عام نمازیں پڑھتے ہیں ان سے کچھ مختلف ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی، اور جو اس کا سٹائل ہے نماز پڑھنے کا اس میں بھی کچھ فرق ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جی میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو عید کی نماز ہے یوم تشکر یعنی کہ شکر کے طور پر ادا کی جاتی ہے جی، اور اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے تھے، ماشاءاللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تکبیرات اور تحلیلات آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ جی، مثلا جب آپ عیدگاہ جا رہے ہوتے یا عیدگاہ سے تشریف لا رہے ہوتے تو آپ تکبیرات بہت زیادہ پڑھتے تھے، وہ تکبیر جو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ تکبیر آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے اور لوگوں کو اس کی پڑھنے کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اسی طرح آپ اگر خطبے میں دیکھیں، خطبے میں بھی یہی تکبیرات دہرائی جاتی ہیں جی، اور پھر نماز میں بھی وہی تکبیرات ہوتی ہیں کہ آپ بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تکبیرات پہلی رکعت میں بھی، ہاں جی، دوسری رکعت میں بھی زائد تکبیرات ہوتی ہیں جی، تو اس لیے یہ نماز دوسری نمازوں سے تکبیرات کے حوالے سے مختلف ہے جی، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے اور اس بات کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ عید والے دن وہ صبح جلدی اٹھے اور تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کریں، خاص طور پر جب وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو تکبیرات پڑھتے رہیں، پھر جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا وہ تکبیرات کو بلند کرتے رہیں، اور جب واپسی پر آئیں تو اس وقت بھی بہت زیادہ تکبیرات کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ یہ ایک بہت ضروری بات ہے، اسی لیے اس نماز کے اندر بھی تکبیرات کا اہتمام کیا، اس لیے مختلف ہے دوسری نمازوں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسا ہی ایک اور سوال یہ ہے کہ عید کا دن جو ہم کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے لوگ نارملی سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر 3 دفعہ لوگ گلے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو،
ویسے سر چاہے سارا سال نہ لگایا ہو گلے، لیکن عید کے دن 3 بار گلے لگاتے ہیں. اور سر اس کے علاوہ آپ سے بات ثابت ہے کہ آپ کی عید کے دن جب گلے ملنا ہے تو 3 بار ملنا ہے، اس میں پلیز آگاہ کیجیے گا. اصل میں جو عید کا دن ہے نا وہ یکم شوال ہے، وہ جی سر. ایک دن ہی ہوتا ہے. اس جی کے بعد کچھ چیزیں رسمی ہوتی ہیں جو کہ ہم اس کو 2 دن یا 3 دن کے لیے لے جاتے ہیں. جی اصل میں یکم شوال ہی ہے. اس کے بعد صحیح. آپ جو اگلا دن اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں، جو شوال کے 6 روزے جن کی حدیث نبی پاک نے یا جن کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کی کہ جی جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے گویا کہ اس نے جی پورے سال کے روزے رکھے. ماشاء تو اللہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید اصل میں ایک دن ہی ہوتی ہے، جی اور باقی جو ہم کرتے ہیں وہ رسمی طور پر کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے جو کوشچن کیا کہ لوگ گلے ملتے ہیں، یہ بھی ایک رسمی بات ہے. جی کچھ صحابہ سے یہ ثابت تھا کہ وہ عید والے دن تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال اس طرح جی کی چیزیں وہ کہتے تھے، جسے ہم عید مبارک کے طور پر کہتے ہیں. جی 3 بار گلے ملنا یا اسی مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو کر ساروں سے گلے ملنا شروع کر دینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ اچھا گلے جی مل لینا جی اچھی بات ہے، اچھی اس بات. سے پیار محبت اور دوستی بڑھتی ہے قدورتیں اور دور آپ ہوتی دوسرے ہیں. کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں. اس کو جی رسمی بالکل طور پر صحیح. سمجھے، جی قانونی یا شرعی طور پر اس کا آرڈر یا حکم نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سر. اور سر عید کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات نارملی کیا ہوتے تھے؟ آپ دن کیسے اپنا سارا دن گزارتے تھے؟ جی سر، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ جی آپ ایک تو صبح سویرے جلدی اٹھتے تھے، ماشاء اللہ. دان صاف کرتے تھے جیسے جی کہ حدیث میں مینشن ہے کہ آپ مسواک کرتے تھے. اس کے بعد غسل کرتے، اچھا جی اور قیمتی لباس پہنتے تھے، ماشاء اللہ. اور نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر، جیسے تا کھجوریں، حدیث میں جی آتا ہے کہ آپ تا کھجوریں کھاتے تھے اور مسجد میں تشریف لے کر جاتے تھے. اس کے جی بعد صدقہ فطر آپ ادا کرتے تھے، ماشاء راستہ اللہ. تبدیل کرتے تھے، یعنی کہ جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے جی سے واپس نہیں آتے تھے. صحیح. اس کے جی بعد پیدل چل کر جاتے تھے. جی اور یہ بھی مینشن ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت کرتے اور دعوتوں میں جاتے، رشتہ عید کے داروں روز. سے ملتے، جو جی ناراض رشتہ دار ان کو گلے لگاتے، ان کی جن ماشاء کے اللہ. جو ناراضی ہوتی تھی اس کو دور کرتے. جی اس طرح کے یعنی کہ کام کرتے تھے کہ آپ لوگوں میں بہت زیادہ گل مل جاتے اور یعنی گوشہ وہ. نشینی اختیار نہیں کرتے تھے کہ آپ جی عید والے دن بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں. یعنی صحیح. کہ جی دعوت کا اہتمام، لوگوں سے ملنا جلنا، صدقہ فطر ادا کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کرتے تھے. آپ کے یہ معمولات تھے. یعنی میل ملاپ کا دن ہے عید. عید کا دن میل ملاپ کا دن ہے. جو ناراض لوگ ہیں ان کو منانے کا دن ہے، اور اپنے کہہ لیں کہ نا معاملات پھر دعوت دیں، دعوت کریں اور ملیں، اس چیز کا یہ. جی جی سر. سر جو صدقہ فطر ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرات پلیز رہنمائی کیجیے گا اس کے حوالے سے. جی صدقہ فطر یہ ایک طرح کی خیرات ہے، جی سر. جو کہ ہم رمضان کے آخری دنوں میں عید سے 1-2 دن پہلے جی یا عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، جس جی کے سر. بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص کی رمضان میں یا رمضان کے آداب میں کچھ جی کمیاں کوتاہیاں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو جی وہ سر ان کے کفارے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، جو کہ ہر صاحب ماشاء اللہ. نصاب مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، جس جی کو سر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دیا. جی اور اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں مینشن ہے کہ یہ انسان کی مالی عبادت ہے اور جی اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اس کے بارے میں حضور کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے تھے، اور اس کا بالکل مقصد صحیح. آپ نے یہ بیان کیا کہ جو غریب مستحق جی اور نادار لوگ ہیں ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے. بالکل صحیح. اسی جی لیے کچھ علماء نے اس لیے یہ بیان کیا کہ اگر آپ نے ان کو اس عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے جی تو آپ پھر ان کو عید سے کچھ دن پہلے یہ رقم ادا کر دیں، تاکہ انہوں نے جو اپنے کپڑے وغیرہ لینے ہیں یا کچھ چیزیں ضروری لینی ہے وہ بھی اس جی طرح خوشیوں میں شامل ہو جائیں. بالکل تو صحیح. باقی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو اس کا بھی ادا ہو جائے گا، جی مگر زیادہ تر جو علماء ہیں اور اسکالرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر عید کی نماز کے بعد اس نے ادا کیا صدقہ فطر تو وہ اس کا عام صدقہ ہوگا، اور عید جی سے پہلے اگر ادا کرے گا نماز سے پہلے تو وہ صدقہ فطر کہلائے گا. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عید سے 2-3 دن پہلے ادا کر دیں. لوگوں کو ادا کر دیں. جی اور اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ جو آپ کے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے بہن جی بھائیوں میں سے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں جی اور سر. کچھ زیادہ خیرات کر دیں. یہ لوگ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے بن رہے ہیں تو لہٰذا ہم اتنے اسپیسیفک ہی دیں گے. جی کچھ زیادہ خیرات کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. اور بلکہ سر اور اس میں جب جو جی جی فرمائیں سر، فرمائیں پلیز. جو شخص اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوگا. اور جی پھر اس میں بالکل یہ بھی صحیح. دیکھیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے.
جی جیسے گورنمنٹ بھی اس کا ریٹ طے کر دیتی ہے اور مفتی حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ گندم جی کا 300 روپیہ ہے، جی کشمش اور کھجور کا کچھ اور ہے۔ اس طریقے سے جو امیر لوگ ہیں جی وہ اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک غریب شخص کی طرح صدقہ فطر ادا نہ کرے، جی بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ ادا کرے۔ بالکل جی صحیح سر۔ ہو گیا جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا رہنمائی کی۔ تو جی عید روزوں کے بعد اللہ پاک ہمیں خوشی عطا فرماتے ہیں، ہمیں ملنے جلنے کا ایک موقع ملتا ہے، دعوتیں کرنی ہے، اور سب سے اہم بات ہے چونکہ اسلام ہمارا بڑا فلاحی مذہب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کی، اپنے ہمسایوں کی، غربا کی بہت کیئر کی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے لیے۔ تو ہم نے بیسیکلی اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو، آپ پاک نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے، آپ زیادہ بانٹیں، اللہ پاک آپ کو اور عطا کریں گے۔ اگر آپ کنجوسی کریں گے، اپنا ہاتھ باندھ کے رکھیں گے، تو پھر کنجوس اور جو بخیل لوگ ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔